وہ بھی اولاد مدینہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے مانگا کریں. اور اللہ کی قرآن میں ہم نے بتایا شخصیت یہ ہے کہ تم پڑھو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جب زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے لڑکا دیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام. ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے. آج کل تو میری بیٹی علاج ہو جاتے ہیں، آپریشن بھی ہو جاتے ہیں اور وہ نکال دیتے ہیں رسولیاں وغیرہ. اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بہرحال علاج اس کا یہ ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. سورۃ النجم کی آخری آیت ہے. اس کو 1001 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے ایک بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر دیں. وہی پانی 11 دن پیتی رہیں اور پیٹ پر بھی ڈالیں. یہ بیٹی نے بھی لکھا ہے کہ میرے سینے میں رسولی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. آپ بھی یہی پڑھیں جو میں نے بتایا. کہتے ہیں جی کہ آپ کے یوٹیوب پر جو ریکارڈنگ آ رہی ہے بالکل صاف نہیں ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. ہم کتنی کام چھوڑ کے اسی انتظار میں ہوتے ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کریں. بہرحال کوشش تو کر رہے ہیں ساتھی، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. میری والدہ کی طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر نے ناامیدی کا جواب دیا ہے. والدہ کا آپریشن بھی کروایا ہے کہ برین کا کینسر. اللہ شفا عطا فرمائے. یہ ایسی ملزی بیماریاں ہیں حقیقت میں کہ ان کا علاج اگر ابتدائی اسٹیج پہ ہو جائے پھر تو کچھ امید ہوتی ہے کامیابی. اور یہ کینسر انسان کا ایسا خبیث دشمن ہے، پتہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب یہ پھیل چکا ہو. لیکن اللہ کے قرآن کے آگے تو کینسر کچھ بھی نہیں ہے نا. میرے اپنے دوست تھے، وہ خود بھی عالم تھے. ان کی بیگم کو یوٹرس میں یعنی رحم میں رسولی تھی بڑی. ان نے بڑی بڑی لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا. میں سب نے کہا کہ بی بی اس کا آپریشن ہے، آپریشن کے بغیر کوئی علاج نہیں. اور آپریشن میں بھی ہم اس کا نمونہ لے کے پھر اس کو چیک کریں گے کہ کیا اس میں کینسر تو نہیں ہے. میں نے ان کو یہی بتایا کہ بلکہ میں نے نہیں بتایا، میرے ماموں صاحب تھے مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے. اللہ کی قبر میں انہوں نے ہم سے فرمایا. انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ آیت جو ہے 1001 دفعہ پڑھو، پانی پر بھی دم کرو، تیل پر بھی دم کرو، اور جو دوائیں لگاتی ہیں ان میں بھی دم کرو، اور 11 دن کرنے کے بعد پھر جا کے چیک کرو. انہوں نے 11 دن عمل کیا. وہ جب دوبارہ وہاں گئی انہوں نے سی ٹی اسکین کیا اس کا. انہوں نے کہا کہ تم تو وہ عورت ہی نہیں ہو، تمہیں تو رسولی سے تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا تو ہے ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میں ہی تو تھی، میرا پہلا نبی. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ آپ کو یہ ہو رہا. یعنی یکدم اللہ نے صاف. بس یقین ہو، اصل بات ہے یقین. یقین نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے وہاں پنجابیوں میں اور ریاستی میں ایک فصل ہوتی ہے کہ پیر وڈا کے یقین وڈا. اصل بات ہوئی یقین والی. پیر وڈا کچھ نہیں ہوتا. میں حمام میں گیا وضو کرنے کے لیے، اوپر والا نے احرام کھول کے رکھ دیا. کوئی حد نہیں. اللہ کے بندے کیا ہوتے ہیں، کیا عمرہ چادر میں بندھا ہوا ہوتا ہے، جب آپ کھولتے ہیں تو آدھا عمرہ بھاگ گیا، نیچے والا رہ گیا. خدا کا خوف کرو یار. اللہ نے تمہیں بہت عقل نہیں دیا کہ سارا مولی مکی نے ڈھکا دیا ہے. یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھ دفعہ پڑھو، لیکن اگر حاضر ناظر سمجھتے ہو، عالم الغیب سمجھتے ہو یا نور سمجھتے ہو پھر کافر. میرا بھائی جو حضور نے خود بتلایا ہے ضرور تو کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی مولویوں کے لکھے ہوئے پڑھتے ہو، میڈ ان انڈیا پڑھتے ہو، لیکن جو حضور نے خود پڑھا ہے وہ نہیں پڑھتے.
محرم نے کسی سے بلیڈ سے بال کٹوانے شروع کیے، سر کا چوتھا حصہ کاٹا تھا کہ خود محرم نے بلیڈ اپنے تھوڑے سے بال کاٹ دیے، پھر اس کو یاد آ گیا بارہ اسے چوتھا حصہ کٹوایا تو ٹھیک ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا حضرت کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ قربانی اللہ کے نام پہ ہوگی، یعنی اس کا ثواب حضرت کو دیا۔ جمعہ کے دن سورت کہف بالکل حدیث میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورت کہف پڑھے اس کے لیے اللہ نور رکھیں گے قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی بچا۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ایک ضعیف روایت ہے، بدعت تو نہیں ہے لیکن حدیث ضعیف ہے۔ زکات کی رقم جو ہے خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں دے سکتے ہیں۔ قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا جو ہے وہ منع ہے، آپ خود پڑھیں ان کو ثواب بھیجیں۔ نماز جنازہ میں ہم پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں تو حنفی مسلک یہی ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، دوسری کے بعد درود شریف، تیسرے کے بعد دعا، اور اسی طرح یہ حدیث موطا امام محمد میں موجود۔ جو حضرات پڑھتے ہیں نا ان پہ اعتراض نہ کیا کرو، وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک نماز میں فاتحہ ضروری ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی نماز ہے۔ امام وہی فرماتے کہ نماز تو ہے ہی نہیں ہے، دعا ہے۔ کوئی نماز بھی ایسی ہوتی ہے جس میں رکوع بھی نہ ہو اور سجدہ بھی نہ ہو۔ بال کٹواتے ہوئے بلیڈ سے زخم ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ایک عورت کے معدے میں تکلیف ہے، زمزم پلائے۔ میں ریاض سے مکی آیا، بالکل ضروری ہے کیونکہ آپ بھی کان گزر کے آئے ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کٹائے، عمرے کو دوبارہ کر سکتے نہیں، دم دینی پڑے گی، پھر دوبارہ عمرے کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب میرے چھوٹی بھائی کی شادی اہل تشیع کے پاس کر بالکل نقل شیعہ کے ساتھ رشتہ۔ والد ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہوں تو ان سے رشتہ داری کرو گے۔ بیٹے کے لیے میں نے بھی بتایا ہے کہ وہ قرآن والی دعا پڑھا کرو۔ بہرحال آپ کو قطرے آتے ہیں، آپ انڈر ویئر میں ٹشو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرو۔ اہل تشیع اور مرزائیوں کے ساتھ لین دین بالکل نہ کرو، کیونکہ جب لین دین کرو گے تو ملنا ملانا ہوگا، پھر قربت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ مرزائی جو ہیں وہ ایک دفعہ ایک بڑا پڑھے لکھے آدمی، میں نام تو نہیں لیتا اس کا، اب بھی لوگ کسی بڑے عہدے پہ ہیں، لیکن وکیل صاحب یہ کیا بات ہے، یہودیوں سے تو کاروبار جائز ہے اور مرزائیوں سے نہیں۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا، عہدہ تو مل گیا ہے نا، لیکن عقل تو اللہ دیتا ہے۔ میں کہا ہمارے سرائکی میں بلوچ مثال دیتے ہیں کہ کالا پھل گوڈی دا چڑھدانی کرسی کے پر عقل نہیں کوڑی نہ، تو بڑا آسان کیا ترجمہ کر کے سمجھا، اس کو کیا آتا تھا یہ سرائکی کا۔ میں نے کہا بات سنو، فرق یہ ہے یہودی خود کو یہودی کہتا ہے، کوئی آدمی نصرانی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے تو ان سے کاروبار ہو سکتا، مرزائی اپنے آپ کو مسلمان بن کے پیش کرتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی کہیں کہ ہم کافر ہیں، نہ کرو، اس کو پھر بات سمجھ آ گیا، لیکن وہاں بات یہ ہے۔ انہوں نے کہا میں حیران ہوتا ہوں کہ مولوی بندے بات پہ آ جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جانے کے وجہ کی وجہ یہ اللہ کے بندے ایک کافر ہے جو کہتا ہے میں کافر ہوں، لیکن ایک ایسا کافر ہے جو کہتے ہیں کافر نہیں، میں تو مسلمان ہوں۔ آج فجر کی جماعت میں امام نے سجدے والی سنت تلاوت کی، ہم نے سجدے کی جگہ رکوع میں چلے گئے، جو لوگ رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جو کھڑے رہے رکوع بھی نہیں کیا نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ آپ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں،
نمازیوں کے آگے کوشش کریں کہ نہ گزریں. دوسرے عمرے کے لیے احرام دھونا جب تک اللہ کے بندے پاک ہے چاہے 100 عمرہ بھی کرو. اگر مدینہ منورہ کے لیے سلام کسی نے کھائے پھر تو عرض کریں، اپنے بھی کہیں سب کے کہیں. شدت تلاوت نے کیا کوئی بات نہیں، رکوع میں چلے گئے نماز ہو گئی. کہتے ہیں کہ ایک بریلوی مولوی صاحب نے کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نا وہ پہاڑ پہ کھڑا ہے، تو مولوی صاحب پھر وہاں کیوں نہیں رہ گئے، یہاں واپس کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی بیڑے پہ بیٹھ کے دریا میں گر جاتے. اللہ کے بندے زمانے گزر گئے، اب دنیا گزر گئی، وہ پہاڑ ہی نہ رہے، وہ جگہ بھی نہ رہی. بس تبت الجودی پہاڑ میں بات تو نے ٹھیک لکھا ہے نا کہ غلط بات. آپ کے چاہنے والوں میں سید افتخار اور مظفر گھر سے اور قاری صاحب علیہ السلام کی اللہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلوی گھر میں پیدا ہوا، درس سن سن کر میں نے 300 کیسٹ جمع کی، مجھے وہ یاد ہیں. بہرحال الحمدللہ اللہ نے آپ کا عقیدہ ٹھیک کر دیا. اللہ مزید آپ کو استقامت نصیب فرمائے. روضہ رسول اللہ پر اپنے ملک وطن میں جا کے مدینے میں ہوٹل میں غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور ادب سے آ کے داخل ہوں اور پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمت ووسع لی ابواب رزقک. پھر ادب سے چلتے ہوئے جائیں اور کوشش کریں ریاض الجنہ میں بندہ جہاں موقع ملے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے، پھر درود پڑھتے ہوئے آہستہ 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 ادب سے چلیں اور ادب سے کھڑے ہوں اور پھر حضور پاک کے معاجہ شریف میں صلاۃ و سلام پڑھیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا ابی القاسم. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء. جو آپ کو آتا ہو پڑھیں. پھر سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگی. جو ہم مرنے والوں کے لیے قربانی یا عمرہ کر بالکل ان کو ثواب ملتا ہے، تمہیں بھی ملتا ہے. اللہ بعض روایات کو بتلاتا بھی ہے. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. اگر اجازت لینے پہ رہے گا انشاءاللہ کبھی شادی نہیں کرے. کیونکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی مولوی مکی سے مسئلہ پوچھے اور پہلی بیوی سے اجازت دے تو اس کی شادی کبھی نہیں ہوتی. اللہ کے بندے کرنی پہلی بیوی کا کیا تعلق ہے؟ 14 سال سے میرے ساتھ بیوی جو ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے، اس کو طلاق سے جان چکی رہے گی ایک بڑی اجازت کی ضرورت نہیں ہو. جو 14 سال سے میرے بستر پہ نہ آئے وہ بیوی ہے. اللہ کے بندے ایسے بدنام کے لیے رکھی ہوئی. چھوڑو اس کی جان بھی چھوڑو، آپ بھی دوسری کر رہے ہو. بہرحال کسی عالم نے اگر آپ کو کہا ہے کہ فیض حاصل ہو جانے اس کا کام جانے. کہتے ہیں جی کہ کلیات امداد میں حاجی امداد اللہ مکی صاحب کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو تفردات ہیں، یعنی وہ علماء دیوبند ان کے ساتھ اس میں متفق نہیں. تصوف کے جو سلسلے ہیں، تصوف کا معنی ہوتا ہے تزکیہ ہے نفس، کہ نفس کی اصلاح ہو جائے. باقی سلسلے جو ہے وہ علاج ہے، جیسے کوئی ہومیوپیتھک، کوئی ایلوپیتھک، کوئی آیورویدک، کوئی ایلوپیتھک طریقہ علاج، وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. نیک اولاد کے اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، بیوی سے پیار بھی ہے مگر مجھے غصہ بہت آتا ہے تو لاہور پڑا، لاہور زیادہ پڑا کر اور غصہ آئے تو وہاں کھڑے ہی کرو، نکل جاؤ باہر، یا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، یا پانی پی لو، یا وضو کر لو.
رمی کے دوران 3 بار کاندھا کھلا تھا. رمی کے دوران کاندھا کھلنے کا کیا تعلق ہے؟ کاندھا تو طواف میں کھولا جاتا ہے, کنکریاں مارنے میں تو نہیں کھولا جاتا. اگر ان کے کوئی دوست آج کل مشکل میں مبتلا ہے, بہرحال جو بھی دین والے مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلات حل کرتا ہے. ایک آدمی کی عمر 40 سال ہو گئی, ابھی وہ اپنا عقیقہ کرنا چاہتا ہے, کرتے کوئی باتیں خیرات ہی ہے. اگر ایک آدمی ہے وہ حالت جنابت پہ ہے اور سامنے بکری وغیرہ ہے, کوئی جانور مر رہا ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں, کافر تو نہیں ہو گیا, جنابت بھی ہے, نہ ہے تو مسلمان. میرا بھتیجا جو ہے انتقال ہو گیا, اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بالکل آپ نے عمرہ کر لیا گھر والوں کے ساتھ, طواف کا دل کرتا ہے بغیر محرم کے آپ طواف کر سکتی ہیں. مسجد عائشہ بھی عمرہ کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے. مقام ابراہیم کو چومنا بدعت ہے. حتیم کی دیوار کو چومنا بدعت ہے. احرام کی حالت میں بیلٹ میں جو رکوعوں کے لیے لگاتے ہیں بالکل بیلٹ لگانا جائز ہے. اگر مقتدی نے امام سے 10 سیکنڈ پہلے سلام پھیر دیا, نماز ہی نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھے. فقہ حنفی والے جنازے میں کتنا سلام پھیرے؟ 2 پھیرے, 1 بھی جائز ہے, 2 بھی جائز ہے. بندو کا دورہ اب عمرہ ہوتا ہی نہیں, کام دیا تو غلط کیا آپ نے. اگر سورت الاحزاب آپ نے بتائی تھی, لیکن یہاں فوٹو کاپی کر دیں, وہ بھی رکھ لیں, وہ بھی اصل تو قرآن کی سورت گھر میں رکھنی ہے. نفلی طواف جو ہے کہ مرحوم کے لیے ہوتا ہے اور ایک کے لیے ہوتا ہے, ایک طواف 10 کے لیے نہیں ہوتا. پتہ نہیں کسی نے زیادہ باز کیا تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کا قادیانی ہے؟ پتہ نہیں کیا ناراض ہوا, لوگ زیادہ پوچھتے بہرحال آپ کا پوچھنا نہیں غلط تھا, جو زیادہ بات کرے وہ قادیانی ہوتا ہے. آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں, ناراض نہیں ہوگا تو کوئی کیوں ہوگا. بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے کان میں دائیں میں اذان اور بائیں میں تکبیر, تاکہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑے. کسی نے پوچھا رومال میں عورت ہوں یا مرد, پتہ نہیں آپ کیا لکھتے ہیں, کون سی زبان ہے. لڑکے کا ختنہ اور عقیقہ ساتھ میں دن, اور ختنہ چاہے پہلے دن کرا لیں چاہے بعد میں کرا لیں. بہتر یہی ہوتا ہے, آج کل اچھا کرتے ہیں ڈاکٹر, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اسی دن کر دیتے ہیں, کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تکلیف بھی نہیں ہوتی. عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کتنی دیر کرے تمہاری مرضی, روز کرو, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ وقت وقت کرو تاکہ بال نکل آئے پھر اس طرح سے. عورت معلوم کے بغیر بازار جا سکتی ہے, اگر باحیا طریقے سے جائے تو جا سکتی ہے. حضرت آدم اور بی بی حوا جب احمد پہ ملے تھے بالکل نہیں ملے تھے. خطبہ حجت الوداع جو ہے جب احمد کے نیچے جو کالے کالے بڑے پتھر پڑے ہیں, یہی حضور اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. کہتے جی عمر سے فارغ ہونے کے بعد ہم میاں بیوی مل سکتے ہیں, کیوں نہیں مل سکتے؟ عمرہ کرنے کے بعد اس کو طلاق ہو جاتی ہے. یہ ہے جی مسئلہ ہے بھائی. پھر تو اچھا پیدا ہوا کہ ہر عمرے میں بیوی لے آؤ, وہ فارغ میں دوسری آؤ. حضور پاک کا پرچم جنگ میں مختلف ہو گئے تھے, جو بھی دل کیا کپڑا پرچم بنا لیا. عام طور پہ سفید اور سیاہ دھاریاں ہوتی تھیں.
پتہ نہیں کیا لکھا ہے جی کہ میرے کو جنازے کے ساتھ مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے. مسجد عائشہ ریگولر ہو سکتا ہے میقات نہیں ہے ایک ہے. ہمارے بعد مولوی کہتے ہیں کہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ان کی نہیں ہوگی نا, اللہ نے ان کو معلوم کیا ہے نا. پتہ نہیں ان کا حج کیسے ہو جاتے ہیں, حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں. غیر محرم کے ساتھ گروپ میں عمرہ کریں, عمرہ تو ہو جائے گا لیکن غیر محرم کے نہ کیا کرو. کہتے نہیں غیر حدیث بھی بالکل حق پہ ہے. میں کہتا ہوں اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, تو فروعی مسائل کا اختلاف ہے. ورنہ تو ہر مسلمان اہل حدیث ہے. کون ہے جو اہل حدیث؟ سب سے بڑے اہل حدیث تو ائمہ اربعہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد حنبل, کیونکہ جنہوں نے حدیث سے مسئلے نکال کے امت کے لیے گلدستے تیار کیے. تم نے جو ایک حدیث بھی نہیں پڑھی ہے. یہ شب رات میں بیان کر چکا ہوں. داڑھی شریف کا سلموچ رکھنا, داڑھی شیف, اچھا داڑھی کتنا حرام ہے, مجھے بڑی رکھنا بھی حرام ہے. اپنے شوہر کو مطلب کیا بھائی صاف لکھا کرو یار. بیوی کی شادی میں, بیٹی کی شادی میں بیٹی والوں کو کھانا نہیں کھلانا. اگر برات والے اتنے بھوکے ہیں تو بتاؤ صدقہ خیرات کھلا. اگر وہ اتنے بھوکے لگے ہیں کہ کھانے کے بغیر ان کو گزار دیا. کھانا ولیمہ شوہر کے ذمہ نہ کہ اور لڑکی کے ذمہ ہے. نماز قضا ادا میں کوئی فرق نہیں, جیسے کہ ادا پڑھتے ہو ویسے قضا پڑھو. والد کے بیٹے کی بجائے بہو کے نام جائیداد ٹرانسفر کرائیں, بالکل نہیں, اپنی اولاد کے نام کرا. کس طلاق ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ بیوی کو بھی روئے گا, جائیداد کو بھی روئے گا. یہ اچھا مسئلہ ہے. دو سیٹوں کے درمیان میں فطری ورحمنی ورزقنی وجبرنی وستبنی ورفعنی واہدنی واعفونی وعافنی نہ آئے تو کچھ نہ پڑھو. امام کے پیچھے حنفی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو کے نفل پڑھے. طواف ہی نہ ہوا, طواف دوبارہ شروع کرے. گاڑی والے بھی صلح حدیبیہ میقات سے باہر نکلا نہیں گیا, پر حدیبیہ گیا, وہاں میقات ختم, میقات وہاں ہے ہی نہیں, میقات ختم کر گیا. حد حرم ختم کا بورڈ لگا ہوگا, میقات کا تو نہیں بورڈ وہاں. زیادگیری مینار باغ گئے, مسجد کے نام بھی گئے, انعام باندھے کے آگے نام نہیں تھے, کوئی بات نہیں باندھا, کوئی آدمی. میرے بھائی 28 سے پارے حفظ کی ہیں نا, اب نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اس کا نکاح ہوا ہے, شادی شدہ نہیں ہے. بیوی کی ایسے آدمی سے شادی کرنا نہیں چاہتی تو اس کو کہیں توبہ کریں اور اللہ والوں کی صحبت میں رکھ کے اس کی اصلاح ہو. بیوی ٹھیک کہتی ہے, جب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, خدا کا قرآن بھی بھول گیا, وہ بیوی کو یاد رکھے گا. ماں اور بیوی میں جھگڑا ہو اور پہلی غلطی ماں کی ہو تو بیٹے کیا کہے, بیٹا ماں کا ساتھ دے, کیونکہ بیوی تو اور کر سکتی ہے, ماں نہیں کر سکتی, چاہے ماں غلطی کرتی ہو. قرآن بھول گیا, توبہ کرو اور دوبارہ یاد کرو. میں سکول کا سبق میں یاد کر لیتا ہوں, جب ٹیچر کو سناؤں تو بھول جاتا ہوں. تو سبق کرے وہ کفلا تنسا, ایک اللہ کی قرآن میں آیت ہے, اس کو روزانہ ایک تسبیح پڑھا کرو. نہیں, میرے استاد بھی ایک تو نہیں ہے کہ میں تفصیل بتانا شروع کروں. اللہ کے نبی نے دجال کو دیکھا تھا, نہیں دیکھا تھا, ان کو شکر تھا کہ یہ بندہ دجال ہو سکتا ہے, وہ نہیں تھا دجال. نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے, لیکن دل نہیں, اگر گھر پر ہی پڑھ نہیں, مسجد کے بغیر نماز ہوتی نہیں.
میری ماں بیوی میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے، ماں کا ساتھ دو. موبائل سے اگر ہم کعبے کی تصویر بنائیں جائز ہے. بارہ امیر ابن کو جشن مناتے ہیں بدعت ہے. 9 ذی الحجہ پاکستان میں مختلف ہوتی ہے، تو آپ کے یہاں جب 9 ہو تو پھر روزہ رکھیں گے. زمزم کے پانی میں چائے بنا سانی بنا سکتے ہیں. یہ جو بات سبیل میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کرو، امیر ہو تو نہ لیا کرو. منہ سے ناخن کاٹنا بری بات ہے، توبہ کرو. ماں باپ کی قبر میں چاہے روز جاؤ، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بطور خاص رجب میں ہی جائیں گے یا محرم میں ہی جائیں گے، یہ بھی درد ہے. خلاف کعبہ کو نہیں، منتظم پہ چمٹ کے دعا کریں. حضور کو نہیں کہیں کہ دعا کے لیے، دعا اللہ سے کریں. میرا والد فوت ہو گیا، میں گھر میں ایک ہی بچی ہوں. والد کی قبر پہ جاتی ہوں، کلام پڑھی. والد کی قبر پہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو جانا منع ہے. ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. مرغی کے لیے بھی وہی وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. جب بھی طواف بغیر نیت کے کر کے کسی کو ثواب پہنچے، بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتے. جب طواف کر رہے ہیں نیت ٹھیک کر رہے ہیں. ضروری تو نہیں کہ زبان سے کہیں کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ، یہ تو بدعت ہے. بس نیت ہے جا رہے اللہ اکبر. اگر بنا عرفہ وزن پر عمرہ واجب ہے، بالکل واجب نہیں ہوتا. سلح حدیبیہ جو ہے پھر بھی واجب نہیں ہوتا. اگر طائف جو ہے تو واجب ہو جاتا تھی، تو وہ میقات. میں نے تھکاوٹ کی وجہ سے غسل کیا، احرام کی چادریں اتار کر، کوئی حرف نہیں. ریاض الجنہ کی جگہ وہاں معلوم ہے، وہاں قالین کا رنگ بھی الگ ہے اور ستون کا رنگ بھی سفید ہے. میری بیوی کے دانت میں 6 مہینے سے تکلیف ہے، پیپ آتی ہے. بہرحال اللہ شفا دے، بہتر ہے نکال دو. یہ چیزیں بعد میں بڑی خطرناک ہو جاتی. اگر اسی طرح منہ میں پیپ آتی رہی تو خدا نہ کرے بگڑ نہ جائے. 1 منٹ لگے گا کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاؤ، اور کسی تکلیف کے نکال دیں. نماز کے وقت حکیم کو کیوں کھانے کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ امام تو کھڑا ہے باہر، اگر تم اندر چلے گئے، تم کعبے کے اندر ہو گئے، پھر نماز کیسے ہوگی؟ کیونکہ حکیم تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے. تو اگر مقتدی اندر ہو اور امام باہر ہو، ماشاء اللہ نماز سب کی ہوگی. بنا الفاظ کے زیادہ سے نازل نہیں ہوتا. طواف کے دوران کعبۃ اللہ کے انعام پہ ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ نظر نیچے ہو اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں. البتہ حجر اسود کے سامنے کر کے استقبال کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر. یا لطیف یا لطیف اکتب بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر غیب یسیر. اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابك الخائبین.
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك بإعلاء كلمتك، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين اجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. یا اللہ بیمار کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں مدارس ہیں مراکز ہیں دین کے ادارے ہیں تبلیغ کے ادارے ہیں تبلیغ کرنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین مسلمان فلسطین میں ہیں حالت میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ہندوستان میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں بھی ہے ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو ہر دشمن کے حملے سے محفوظ فرما، یہود اور حدود کے فکروں سے محفوظ فرما، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين.